پارہ نمبر 16۔ پھر یہ آگے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر دونوں جا رہے تھے، ایک بستی تھی، ان سے کھانا مانگا، جیسے مسافر ہوتے ہیں ضرورت کے لیے انہیں انکار کر دیا، تو وہاں ایک دیوار تھی، گرنے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے دیوار سیدھا کی، ان سے پیسے لے لیتے، کھانا مانگا انہوں نے دیا نہیں، تم نے دیوار سیدھی کی، پیسے لیتے اب اس کا کھانا کھا لیتے۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے کہ اب یہ ہمارا آخری موقع ہے، اب میں اور آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ باقی تینوں کی حکمت سن لو۔ نمبر 1، کشتی کو توڑا تھا، جو کشتی والا میں چھوڑنے کے لیے اس کنارے پر بادشاہ کی عادت ہے کہ سالم کشتیاں چھین لیتا تھا، تو میں نے تختہ توڑ دیا تاکہ اس کے اندر عیب آ جائے اور بادشاہ نہ لے سکے، میں نے کشتی بچائی ہے ان کی۔ دوسرا، جو بچے کو قتل کیا، یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی، اگر زندہ رہتا تو نافرمان ہوتا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو اچھا بچہ دے دے جو نیک ہو، تو اس لیے نیک بچہ ان کو مل جائے گا۔ باقی جو دیوار ہم نے سیدھی کی ہے، یا یتیم بچے ہیں، یہ دیوار کے نیچے ان کے والدین نے ایک سونا دفن کیا تھا، خزانہ، بڑے ہوں گے تو نکال لیں گے، تو اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ نکلتا تو لوگ کھا جاتے، تو بچے کے بڑے ہونے کا انتظار کون کرتا؟ تو یہ حکمت تھی، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو وہ اللہ کی طرف سے ان چیزوں پر معمور تھے، اس لیے کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ جس طرح ملک الموت کے ذمہ ہے کہ آپ نے روح قبض کرنی ہے، تو کوئی ملک الموت پر اعتراض ہوتا ہے کسی نے بندہ مار دیا ہے، اور اللہ کی طرف سے متعین تھے، اس لیے تکوینی امور جس کے ذمہ اس نے وہ کرنے ہوتے ہیں، قابل اشکال بات نہیں ہے۔ پھر آگے ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا، وہ مغرب تک پہنچا، مشرق تک پہنچا، پھر ایک ایسے علاقے میں پہنچا کہ جہاں پر یاجوج ماجوج قوم تھی، اور اس علاقے کے لوگوں نے شکایت کی کچھ ان کا کریں، تو انہوں نے دیکھا ان کے بعد لاؤ لشکر بہت بڑی تعداد ہے تمہاری، ان سے جان چھڑائیں گا، یہ فساد بچاتے ہیں، تباہی بچاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بس تم میرے ساتھ کام کرو۔ کام کرنے کا مطلب پتھر لاتے، تختے لوہے کے بناتے، وہ لاتے اور اس کو سیسہ پلائی ہوئی دیوار، سیسے کے ذریعے اس کو ڈالتے جاتے، اور جیسے سیسہ پلائی دیوار یوں گویا بہت بڑی دیوار بنا دی اور ان کو وہاں پر بند کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کی طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی جس سے ذوالقرنین نے یہ کام کیا۔ مطلب یہ تھا کہ مشرق اور مغرب کا یہ بندہ حکمران تھا، جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں سے سورج ڈوبتا ہے، اللہ نے اس کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ ذوالقرنین کو ذوالقرنین کہنے کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ قرن کہتے ہیں ایک طرف کو، سینگ کو، تو گویا مشرق ایک طرف مغرب ایک طرف، یہ دونوں طرفوں کا حکمران تھے۔ سورہ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے کہ اس بات کا بہت خیال کریں، اعمال کریں اور شرائط کا خیال کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ نیک عمل کریں اور اس کے اندر کوئی قبولیت کی شرط نہ ہو تو عمل تباہ نہ ہو جائے۔ قبولیت اعمال کے لیے بنیادی طور پہ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 3 نیت ٹھیک ہو، نمبر 3 عمل سنت کے مطابق ہو۔ آخر میں فرمایا کہ دیکھو میں بشر ہوں، تم بھی بشر ہو، میرے اوپر وحی آتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی، اور وحی کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ سے ملے، قیامت کے دن کا یقین رکھتا ہے، وہ شرک نہ کرے اور نیک عمل بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ، یہ سورت جو کہ شروع ہو رہی ہے طٰہٰ سے، اس لیے سورت کا نام یہ سورت طٰہٰ ہے۔ یہ طٰہٰ یہ مقطعات میں سے ہے، مقطعاتن کی جمع ہے، اور یہ قطعن سے جس کا معنی کاٹنا، طا الگ پڑھتے ہیں، ہاں الگ پڑھتے ہیں، طٰہٰ، اس لیے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اور معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس صورت میں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے اور تفصیل سے بیان فرمایا ہے، کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، فرعون کے ظلم سے نجات کیسے دی ہے، اور لوگوں کے دل میں آپ کی محبت کیسے ڈالی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بچپن میں کیسی ہوئی ہے، دودھ اپنی ماں کا کیسے موسیٰ علیہ السلام نے پیا ہے، تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ فرعون نے آرڈر جاری کیا تھا کہ اس نے خواب دیکھی کہ اس خواب کی تعبیر لوگوں نے بتائی کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں ہوگا جو تیری حکومت ختم کر دے گا۔ حل کیا تھا؟ 1 سال بچے جو پیدا ہو زندہ رکھیں، 1 سال پیدا ہو قتل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے سال پیدا ہوئے جو قتل کا سال تھا، تو آپ کی والدہ نے ان کو لکڑی کے ڈبے میں ڈالا اور دریا میں ڈال دیا، اور اپنی بیٹی سے کہا ذرا تو اس کا خیال رکھنا۔
وہ ڈبہ چلتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا، یعنی کنارے پر جہاں اس کا فرعون کا غالباً محل تھا۔ تو ان کی نکرانیوں نے، خدامہ نے دیکھا تو ڈبہ اٹھا کے لے گئے، گھر جا کے کھولا تو اس کے اندر بکس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، چھوٹا سا بچہ تھا، بس جو دیکھتا ان سے پیار کرتا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کو اپنے پاس رکھا اور کہا ہمارے کام آئے گا، بیٹا بنائیں گے۔ خیر یوں فرعون کے دشمن کو ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پرورش عطا فرمائی۔ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اب تلاش کیا دودھ کس کا پئیں، کہ بہن نے کہا کہ عورت ہے، میں بتاتی ہوں تم اس کے پاس لے جاؤ۔ کہا جی فلاں عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے واپس موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا، تو والدہ ان کا دودھ پلاتی تھی، اور اسی طرح پھر وہ الحمدللہ بچے ہوئے، جوان ہوئے، ان کے گھر میں تربیت ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، وہاں سے وہ ایک آدمی تھا، ان کے ہاتھ وہ قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی اسرائیلی، فرعون قوم و قبطی آپس میں لڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کی غرض سے مارا، وہ مکہ تھا، لگ گیا، وہ قتل ہو گیا۔ قتل کا ان کا ارادہ تو نہیں تھا۔ اگلے دن دیکھا وہ بندہ پھر لڑ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا تو کل بھی لڑ رہا تھا۔ تو وہ بھول پڑا کہ کل تو نے بندہ مارا تھا، آج پھر مارے گا۔ تو جب بات کھلی تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوڑے اور مدین پہنچے۔ اب مدین حضرت شعیب علیہ السلام وہاں کے نبی ہیں، ان کا وہ علاقہ تھا، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ کنویں پر ہیں، پانی پلانے کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا، انہوں نے کہا جی یہ لوگ ہٹیں گے تو ہم پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، ڈول نکالا، ڈول کے ذریعے پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام وہ چلی گئی بیٹھ کے۔ خیر انہیں جا کر والد سے کہا کہ آج ایک آدمی تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، فرمایا ان کو لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے کر گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو نے طاقت بھی دیکھی تھی، بڑی قوت ہے، ڈھول نکالتے ہیں، اور امین اتنے تھے کہ ان کی نگاہ ہی نہیں اٹھی ان عورتوں کی طرف۔ تو انہیں والد سے کہا بہت نیک آدمی ہے، تم اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ یوں حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا کہ تم میرے پاس ٹھہرو، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح دوں اور تم میرے پاس بکریاں چراؤ 8 سال تک، اور اگر 10 پورے کر دو تو تمہاری مرضی ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام 10 سال وہاں ٹھہرے، بکریاں چرائیں، پھر نکاح ہوا، اہلیہ کو لے کر واپس آئے۔ راستے میں ان کو ضرورت محسوس ہوئی، دور سے آگ نظر آئی، وہاں گئے تو آگ نہیں تھی، تجلی الہی تھی۔ اللہ نے فرمایا تم جوتا اتارو، سامنے آؤ، وہاں موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، تو یوں نبی بن کے واپس آپ مصر کے اندر آئے۔ پھر فرعونیوں سے مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، ان کو غرق کیا۔ تو یوں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ اور پھر اسی کے اندر واقعہ ہے وہ سامری کا قصہ بھی بیان کیا۔ ایک وقت آیا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور فرعون نے پھر پیچھا پیا، یہ در سمندر کراس کر گئے دریا، وہ سارے غرق ہو گئے۔ تو ان کی جو خواتین تھی انہوں نے فرعونیوں سے ایک یعنی زیورات لے کے ہمارا شادی ہے ہمیں چاہیے، یوں زیور اکٹھا کیا، دریا کراس کیا، آگے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے گئے تو سامری نے وہ سونا ان سے اکٹھا کیا، یہ تو تمہارا نہیں ہے، فرعونیوں کا ہے۔ خیر اس کو پگھلایا، اس سے پھر ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے سے آواز نکلی۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو کہتے ہیں گھوڑا تھا جنت سے، جبرائیل جس پر سوار تھے، جہاں پاؤں رکھتا وہاں سبزہ اگتا، تو اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی، وہ سمجھا اسے آواز نکلے گی۔ مختلف روایات ہے، خیر بچڑا بنا آواز نکلتی تھی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، خدا تمہارا یہ ہے۔ ان لوگوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، غصے ہوئے، ایک طویل قصہ ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے قریب کوئی نہیں آئے گا، جو ہاتھ لگائے گا اس کو بھی تمہاری طرح بخار یہ جو مرض ہے وہ لگ جائے گا۔ یوں سامری الگ تھلگ ہوا اور اسی حالت کے اندر پھر وہ مر گیا۔ تو یوں یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا، اور کافی حد تک تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کرایا ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین انسانی شکل کے اندر آئے، تو انہوں نے فرمایا میں تو عورت ہوں، تم کیسے؟ انہوں نے بتایا میں تو جبرائیل ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا تمہیں بیٹا دیا جائے۔ ان کے گریبان میں جیسے بھی انہیں پھونک ماری اسے حمل ہوا۔ تو پھر وہ پریشان ہوگی، میں آپ لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فلاں درخت کے نیچے بیٹھو اور درخت کو ہلاؤ، کھجور ہوگی، ٹھنڈا پانی ہے چشمے کا وہ پیو۔ یوں ان کے اللہ تعالیٰ نے بچہ ان کو عطا فرما دیا۔ حضرت مریم کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دیا،
قوم کے پاس گئی تو قوم نے کہا یہ کیا، تو شادی شدہ نہیں، کیسے ہوا؟ اور یہ خاموش ہو گئی، فرمایا یہ بچہ بولے گا۔ وہ خیر بچہ بولا اور اس نے بتایا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ تو یوں حضرت مریم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے برات کا انتظام بھی فرما دیا، اور ان کی برات بھی ہوگی مریم علیہ السلام کی، یہ واقعہ بیان فرمایا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی برات کو یہاں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کے قصص سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد پر قائم رکھے اور اعمال اچھے کرنے کی توفیق دے، اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔